دل مصفا ہو، دل خوبصورت بن جائے، پھر دل کی کشکول پھیلا کے پھر عرض کریں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ لیکن یہ میل کچیل سے ہٹا ہوا ہوگا تو گندی جگہوں پہ محبوب تو نہیں آتے ہیں۔ تو حسد، حقد، کینے، بغض، نفرتیں یہ ہم پالے رکھتے ہیں، اپنی زندگی کو ہم نے خود بوجھل بنایا ہوا ہے۔ میاں حسد کرنے سے محسود کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو تلخی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ بغض رکھنے سے مبغوض کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو بوجھ میں مبتلا کیے ہوئے۔ تو اپنے دل سے یہ سارے بوجھ اتار کر کے جب دل کو مصفا اور مزکا کریں گے تو پھر دیکھیے کہ دل کے آئینے میں کیسے جمال یار دکھائی دیتا ہے۔ تو اس دل کی اصلاح ہوگی کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو، دیکھنا کہ کیسے دل کے زنگ اترتے ہیں۔ بعض لوگ بڑی عجیب خبر سناتے ہیں، میاں تمہیں کیسے پتا؟ وہ کہتا ہے میں رات اچانک نیند نہیں آ رہی تھی تو ایک چینل کھولا تو اس میں یہ خبر چل رہی تھی، تو میں نے کہا تجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو نے چینل کھولا، کاش تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا، تجھے وہ دکھائی دیتا کہ تیرا اندر تیرا باہر روشن ہو جاتا۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن مجید پڑھنے کا مزاج پیدا کریں، اپنی صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کریں، اپنے دن کو سمیٹیں، سونے کی تیاری کریں، سورہ ملک سے اپنے معاملات کو سمیٹیں۔ یہ چند دن کر کے دیکھ لیں، اور اگر آپ کو معاشی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، تو سورہ واقعہ اس کے لیے اکسیر ہے۔ صرف 3 رکوع ہیں، اتنی اکسیر کہ جس کی زندگی میں سورہ واقعہ آ گئی وہ مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتا، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ مدینے کی گلی سے میرے حضور کا گزر ہوا، ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز کے مکان کو حضور پسند نہیں کرتے۔ تو پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ حضور گزر گئے، کسی نے اس کو جا کے بتایا حضور تیری گلی سے گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا، شاید حضور کو پسند نہیں آیا۔ چہرہ بتا رہا تھا حضور کا کہ تیرا مکان اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے کدال لیا اور مکان زمین کے برابر کر دیا۔ چند دن کے بعد حضور کا پھر گزر ہوا تو دیکھا کہ مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، ملبہ پڑا ہوا ہے۔ کہا اس شخص کو بلاؤ، بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان بن رہا تھا، اب مٹی کا ڈھیر پڑا ہے۔ حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ اپنے اندر اترے اور دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کے ہوئے تو پھر اپنی خواہش رہی کہاں؟ اپنی رضا کو محبوب کی رضا میں فنا کر دینے کا نام ہی تو محبت ہے۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہواں جے میں ہواں، اپنی نفی کرنے کا نام ہی تو محبت ہے۔ لیکن میں اپنی خواہشات کا پتلا ہوں اور عاشق رسول بھی ہوں، کیسی عجیب کہانی ہے۔ میں اپنی آرزوؤں کا بندہ بھی ہوں اور عاشق رسول ہوں، کیسی عجیب کہانی ہے۔ جب ان کے ہو گئے پھر اپنا کچھ نہ رہا۔ محبوب کی رضا میں اپنے آپ کو گم کرنے کا نام محبت ہے۔ جب ان کے ہوئے تو پھر زندگی کا جمال، زندگی کا نور نصیب ہوا، زندگی کی حقیقتیں ہاتھ آ گئی۔ میں عاشق رسول کہلاتا ہوں، حج اور عمرے بھی کرتا ہوں۔ میں 1.25 مرتبہ جو ہے وہ ہر ہفتے میں درود بھی پڑھتا ہوں۔ میں محفل میلاد کرواتا ہوں، پوری دنیا کے نعت خواں جمع کرتا ہوں، لیکن حضور کی سنت چہرے پہ سجانے کی توفیق نہیں ہے۔ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صاحب سوچیں، کہیں آپ اپنے آپ سے دھوکہ تو نہیں کر رہے؟ ان سے تو نہیں کیا جا سکتا، ان سے دھوکہ کون کرے؟ وہ تو جانتے ہیں کون کہاں کھڑا ہے۔ میرے حضور بولے یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالوں ایک بار۔ پھر نہ لاکھ مرتبہ پڑھنا، ایک بار ہی پڑھ لینا وہ بھی قبول ہے۔ اشہد بلال عند اللہ اشہد، پھر بلال کا اشہد بھی قبول ہے۔
وہ چہرہ اور چہرے کا تل نہیں دیکھتے، بندے کا دل دیکھتے ہیں۔ تو جب تم اپنے باطن کو حضور کے نام پہ لگاؤ گے تو پھر ایک ایک عمل ان کی سنت کی اتباع میں۔ یہ صوفی کی علامات ہیں۔ رنگ برنگے کپڑے پہن لینے سے صوفی نہیں بنتا، مختلف رنگوں کے پٹکے باندھ لینے سے صوفی نہیں بنتا، صاحب بھنگ گھوٹ کر پینے سے صوفی نہیں بنتا، ڈھول کی تھاپک پر ناچنے اور رقص کرنے سے صوفی نہیں بنتا، مختلف تصوف کی اصطلاحات کو یاد کر لینے سے صوفی نہیں بنتا، محمد عربی کی غلامی سے صوفی بنتا ہے، حضور کی چوکھٹ کی فقیری سے صوفی بنتا ہے۔ طائف کے بازاروں میں لوگوں نے پتھر تک مارے، نالین خون سے زخمی ہو گئے، اور ادھر سے حکم بھی آتا ہے محبوب بولو تو صحیح۔ ان پہاڑوں کو ایسے جو ہے وہ جوڑیں گے کہ یہ درمیان میں پس کے رہ جائیں گے، عذاب کے فرشتے حاضر ہو کے پیشکش کرتے ہیں، لیکن میرے حضور فرماتے ہیں نہیں، میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ وہی رحمت للعالمین نبی فتح مکہ کے دن حکم دیتے ہیں کہ ابن خطل کو قتل کر دو، اس کی لونڈیوں کو قتل کر دو۔ یہ حضور کا گستاخ تھا، ہجب کیا کرتی تھی اس کی لونڈیاں، گا گا کے حضور کی اہانت کیا کرتی تھی۔ اس نے سوچا بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو کعبۃ اللہ کے پردے کے اندر چھپ گیا۔ پوچھا گیا یہ تو کعبہ کے پردے کے اندر چھپ گیا ہے، یہاں پناہ لے لی ہے، کہا یہیں سے نکال کے قتل کر دو۔ یہ میرے نبی کا اختیار ہے، حضور چاہیں تو معاف کر دیں، حضور چاہیں تو حکم صادر کریں کہ ان پر حد جاری کر دی جائے، ان کو سزا دی جائے۔ اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ جس کا جرم ثابت ہو جائے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ ایک تو بات یہ ہوئی کہ جو عمومی طور پہ مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے یہ چیختے ہیں کہ حضور نے تو معاف کر دیا، تو آپ معاف کیوں نہیں کرتے؟ آپ اتنے سخت کیوں ہو گئے ہیں؟ آپ حضور کے ماننے والے نہیں ہیں؟ تو میں نے کہا صاحب یہ سنت اختیار کیجئے، اپنے دشمنوں کو معاف کر دیجئے، باقی کسی کے دشمنوں کو معاف کرنے کا آپ حق تو نہیں رکھتے۔ میں اس معاشرے کا ایک معزز شہری ہوں، توہین عدالت کر دی کسی نے تو مجھے اختیار دو نا کہ میں معاف کر دوں۔ کیا تم مجھے اس بات کا اختیار دیتے ہو کہ آپ کی عدالت کی توہین ہوئی اور میں اس کو معاف کر دوں؟ آپ کہیں گے آپ تو ہمارے شعبہ کے شخص نہیں ہیں۔ اچھا پاکستان کے سارے وکیل جمع ہو جائیں اور وہ کہیں کہ چلو اس کو ہم معاف کر دیتے ہیں، تو کیا تم تمام وکلاء کو اس بات کا حق دیتے ہو کہ وہ عدالت عظمیٰ کی توہین معاف کر دیں؟ یار جب توہین عدالت کی معافی آپ نے میرے اختیار میں نہیں دی تو رسول اللہ کی اہانت کی معافی کسی نے تمہارے اختیار میں بھی نہیں دی۔ یہ بات اچھی طرح سن لو، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ تمہارا اختیار نہیں ہے، یہ صرف رسول اللہ کا اختیار ہے۔ حضور کے اختیار میں تم کون ہوتے ہو تصرف کرنے والے؟ وہ معاف کریں ان کی مرضی، وہ نہ کریں ان کی مرضی۔ تو پہلی بات یہ ہوئی کہ حضور علیہ السلام کا اہانت کرنے والا شخص وہ واجب القتل ہے، اس کی سزا موت ہے، اور یہ قرآن کا آئین ہے، یہ احادیث سے ثابت شدہ نتیجہ ہے۔ پاکستان کا آئین، پاکستان کا دستور یہ بتاتا ہے، 295 میں بھی ساری بحث کے بعد یہ قانون بنا تھا کہ جو شخص حضور کی اہانت کرے وہ واجب القتل ہے، اس کو سزائے موت دی جائے گی، اس کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا۔ جب پاکستان کا آئین بنا ہے، پاکستان کا قانون بنا، پھر کیوں بنایا ہے اگر اس قانون کو نافذ نہیں کرنا؟ اب تک پاکستان کے اس قانون کو عملی طور پہ کسی پر بھی نافذ نہیں کیا گیا۔ جب سے یہ قانون بنا ہے، یہ قانون کی حد تک ہے اور غیر مؤثر ہے۔
اور یہاں سزائے موت ہوئی بھی تو پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے اس کا جس اجلت میں فیصلہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس فیصلے نے امت مسلمہ کو دکھی بھی کیا ہے، مضطرب بھی کیا ہے، عدالتوں سے لوگوں کا اعتماد بھی اٹھ گیا ہے۔ اور دوسری بات، ان حالات کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم نے جس طرح جلتی پر تیل ڈالا ہے اور جس طرح کی گفتگو کی ہے، کیا ایک وزیر اعظم کو یہ زیبا ہے؟ رعایا اولاد کی طرح ہوتی ہے۔ اس تقریر نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ تیسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہم پراکسی وار میں ہیں۔ ہمارا دشمن ہمارے وجود کو برداشت نہیں کرتا، ہم ایٹمی قوت ہیں اور وہ ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے۔ پاکستان کے اندر یہ جو آئین 295 ہے، مغرب کو ایک آنکھ نہیں بھاتا، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ قانون غیر مؤثر تو ہے ہی ہے، یہ قانون ختم بھی ہو جائے، اور ایک تیر سے وہ کئی شکار کرنا چاہتے ہیں کہ قانون بھی توڑ دیا جائے اور یہ وطن بھی توڑ دیا جائے۔ لیکن ہمیں سوچنا ہے، حضور سے ہمارا رشتہ لازوال ہے اور یہ ملک بھی اپنا ہے۔ اس لیے احتجاج ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے، اور اس کو ہم جس انداز میں بہتر سمجھتے ہیں، احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے۔ کسی نے بیان دے دیا، کسی نے تحریر لکھ دی، کسی نے کالم لکھا، کسی نے میڈیا پہ آ کے اپنے جذبات کا اظہار کیا، کسی نے اداروں کو پیغام دیا، کسی نے احتجاجی مظاہرہ کر کے، جلوس نکال کر کے اعلان کیا، کسی نے دکان بند کر کے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم تمہارے اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارا آئینی، جمہوری، دستوری حق ہے کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کریں، لیکن ہمیں اس موقع پہ گہری نظر رکھنا پڑے گی کہ دشمن اس سے فائدہ حاصل نہ کرے۔ اپنے لوگوں کو مرتب اور منظم رکھا جائے۔ جذبات کے اس ماحول کے اندر بھی ہم اپنی گفتگو کو پورے غور و فکر کے ساتھ تول کے بولنے کا مزاج بنائیں، تاکہ ملک کے اندر کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ اللہ میرے وطن کی حفاظت کرے اور ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لازوال محبتوں کا جو رشتہ ہے اس کو نبھانے کی توفیق دے۔ حضور کے سامنے حشر کے دن ہم شرمندہ نہ ہوں۔